نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش۔ جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے۔ جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسا جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے۔ قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ۔ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا۔ یہ نہ سمجھنا ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور گناہ کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے غلط خیالات ہیں، دل کا امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے لانتے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ اسی طرح آپ سوچئے، یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو، ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں نے اس میں لکھ دیا تھا، جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے اور سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر روا پڑ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے، اللہ میں کیا کروں، میں سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔ اسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، دیف اللحا وقص الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت، یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت۔ دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آدمی، ورنہ کیا پتہ کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ پرست آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ۔ And it's never late, too late۔ اب بھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ، داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، ضرور رکھیں۔ حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے آئینہ۔